ندا اپنی منگنی کی خوشی میں انہیں ٹریٹ دے رہی تھی، لیکن اب انہیں جانے کا مسئلہ تھا۔ میں علی سے کہتی ہوں، عائشہ نے کہہ کر گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ تھوڑی دیر بعد علی عائشہ کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ گاڑی میں بیٹھے 500 افراد خاموش تھے۔ اس خاموشی کو سب سے پہلے ملائکہ نے توڑا تھا۔ کیا بات ہے، آج سب چپ ہیں؟ علی تم تو کتنا بولتے ہو، کیا آج ڈانٹ پڑی ہے؟ ملائکہ کی بات پر علی مسکرا دیا۔ لگتا ہے کسی گرل فرینڈ سے لڑائی ہو گئی ہے۔ میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، اس کے سنجیدگی سے کہنے پر ملائکہ خاموش ہو گئی۔ علی شرمندہ ہو گیا، پھر خود بول پڑا، ندا منگنی مبارک ہو۔ نوازش ہے جناب کہ تم بھی کروا لو تاکہ مجھے بھی مبارک دینے کا موقع مل جائے۔ اس کی بات پر وہ محض مسکرا سکا تھا۔ مقدس تمہیں بھی مبارک ہو، علی نے مرر سے پیچھے بیٹھی مقدس کو کہا۔ مقدس نے نظر اٹھا کر سامنے مرر میں دیکھا، جہاں سے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تھینکس۔ اس نے چہرہ دوبارہ کھڑکی کی طرف موڑ لیا۔ اس کے بعد دوبارہ ان میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ سارا راستہ الجھن میں رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ آنکھیں بار بار اسے دیکھ رہی ہیں۔ گاڑی سے اتر کر مقدس نے سکون کا سانس لیا۔ علی اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے وہ جانتی تھی، وہ اس کی خاموشی کی وجہ بھی جانتی تھی، لیکن وہ علی کے بارے میں ویسا نہیں سوچ پائی تھی جیسا وہ اس کے لیے سوچتا تھا۔ اسے علی سے ہمدردی تھی لیکن محبت نہیں۔ چلو بھئی، آرڈر کرو لیکن سوچ سمجھ کر، ندا نے انہیں پہلے ہی وارن کر دیا۔ یہ علی کہاں رہ گیا؟ ندا نے علی کو نہ پا کر کہا۔ وہ کسی کام سے گیا ہے، آ جائے گا، عائشہ نے کہہ کر نظریں مینیو کارڈ پر دوڑانی شروع کر دیں۔ سفیان بھائی، وہ کھانے میں مصروف تھے۔ جب انہوں نے عائشہ کی آواز سنی تو سب دروازے کی طرف دیکھنے لگے، جہاں سے ایک لڑکی اور 2 آدمی داخل ہو رہے تھے۔ ان میں سے سفیان صاحب کون سے ہیں؟ ملائکہ نے عائشہ سے پوچھا۔ وہ بلو شرٹ والے۔ وہ؟ ندا کی حیرت سے بھرپور آواز آئی، پھر اس نے مقدس کو دیکھا جو سر جھکائے کوک کے سپ لینے میں مصروف تھی۔ چلو ہم چلتے ہیں، کھانے سے فارغ ہونے پر ملائکہ نے کہا تو ندا نے ویٹر کو بلا کر بل پے کر دیا۔ ارے عائشہ آپ؟ سفیان عائشہ کو دیکھ کر ان کی طرف آ گیا۔ آپ یہاں کیسے؟ عائشہ کے پوچھنے پر وہ گڑبڑا گیا۔ اور یہ کون ہے؟ عائشہ نے ایک اور سوال کر دیا۔ یہ میرے دوست ہیں اور یہ میری کولیگ ناش ہیں۔ سفیان کے تعارف کروانے پر وہ لوگ مسکرا دیے۔ یہ میری دوستی ہیں اور یہ مقدس ہے، آپ کو پتہ ہوگا۔ عائشہ نے شرارت سے سفیان کو دیکھا، جس نے کنکیوں سے مقدس کو دیکھا تھا، جو فرش کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ جی دیکھا تو نہیں تھا، نام سے ضرور واقف ہوں۔ سفیان کے کہنے پر وہ تینوں کھلکھلا کر ہنس دی، جبکہ مقدس نے اپنا چہرہ کچھ موڑ لیا تھا۔ اچھا سفیان بھائی، جلدی آپ سے ملاقات ہوگی، اب چلتے ہیں۔ اجازت لینے پر مقدس نے سب سے پہلے قدم آگے بڑھائے تھے۔ راستے میں عائشہ نے علی سے پوچھا، علی سفیان بھائی کے ساتھ جو لڑکی تھی تم اسے جانتے ہو؟ مجھے لگتا ہے میں نے اسے کہیں دیکھا ہے۔ میں نے اسے سفیان بھائی کے آفس میں دیکھا ہے۔ علی نے عائشہ کی مشکل آسان کی۔ نہیں، میں نے اسے کہیں اور دیکھا ہے۔ عائشہ نے اپنے دماغ پر زور دیا۔ ہاں، ان کے گھر دیکھا ہے، عائشہ نے چٹکی بجا کر کہا۔ یہ لڑکی مجھے ٹھیک نہیں لگتی۔ عائشہ نے اپنی سوچ کا اظہار کیا۔ چھوڑو یار، ویسے بھی تم کہہ رہی تھی تمہارے سفیان بھائی بہت شریف ہیں۔ ندا نے اس کی بات یاد دلائی۔ ہاں لیکن تم نے ہی کہا تھا، لگنے اور ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ چھوڑو یہ فضول بحث، ندا کو منہ کھولتا دیکھ کر ملائکہ نے کہا، ورنہ کوئی پتہ نہ تھا وہ یہیں لڑنا شروع کر دیتی۔ مقدس بظاہر باہر دیکھ رہی تھی، لیکن اس نے ان کی تمام گفتگو سنی تھی۔ یہ تیاریاں تو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، ایک کام ختم کرو تو دوسرا تیار ملتا ہے۔ صالحہ بیگم کی جھنجھلائی ہوئی آواز پر باہر بیٹھی مقدس مسکرا دی۔ ابھی منگنی ہے تو یہ حال ہے، شادی پر پتہ نہیں تمہارا کیا بنے گا۔ افتخار رضا نے انہیں دیکھ کر کہا، جو چیزیں اٹھا کر رکھ رہی تھیں۔ تب مجھے لگتا ہے پاگل ہو جاؤں گی۔ ان کی بات پر افتخار رضا کا کہکا بے ساختہ تھا۔ ٹیلی فون کی بیل پر مقدس نے مسکرا کر فون اٹھا لیا۔ السلام علیکم، سفیان بات کر رہا ہوں۔ دوسری طرف سے آتی آواز سن کر وہ حیران رہ گئی۔ آپ یقیناً حیران ہوں گی، لیکن میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا تھا۔ کل چونکہ منگنی ہے تو میں نے سوچا میں پہلے ہی بات کر لوں۔ مقدس نے گھبراہٹ محسوس کی تھی۔ دیکھیں، آپ مجھے غلط مت سمجھیے گا، کل میں نے آپ کو دیکھا تو مجھے آپ اچھی لگی، لیکن میں
چاہتا ہوں آپ چادر مت لیں، ہمارے گھر کا ماحول بھی ایسا ہے۔ میں امی کو انکار نہیں کر سکا، لیکن اب میں ان سب باتوں سے اکتا چکا ہوں۔ مجھے ماڈرن لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، اتنی بڑی چادر میں انسان بیکورڈ لگتا ہے۔ آپ سن رہی ہیں نا؟ اس کی خاموشی محسوس کر کے اس نے پوچھا۔ جی چلیں ٹھیک ہے، امید ہے آپ میری بات پر غور کریں گی۔ اللہ حافظ۔ مقدس نے ریسیور واپس رکھ دیا۔ یہ شخص کیسا مذہبی ہے جو اپنی ہونے والی بیوی سے کہہ رہا ہے چادر لینا چھوڑ دو۔ مقدس نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر گرا لیا۔ یہ مجھے کیا ہو جاتا ہے؟ کبھی کوئی فون کر کے کچھ کہتا ہے، کبھی کوئی کچھ۔ اس فون کے ساتھ اسے وجاہت یزدانی کا فون بھی یاد آ گیا تھا۔ اس نے غصے سے سوچا، آج رات کو مجھے دیر ہو جائے گی، کسی کام کے سلسلے میں اسلام آباد جانا ہے۔ افتخار رضا نے ناشتہ کرتے ہوئے کہا۔ آج ہی واپسی ہو جائے گی نا؟ صالحہ بیگم نے انہیں اٹھتا دیکھ کر کہا۔ جی کہہ تو رہا ہوں۔ اچھا مقدس، خیال اللہ حافظ۔ انہوں نے دونوں کا ماتھا چوم کر کہا۔ کالج سے واپسی پر گھر میں قدم رکھتے اسے کافی خاموشی کا احساس ہوا تھا۔ لاؤنج میں اس کی پہلی نظر پریشان حال صالحہ پر پڑی تھی۔ ماما کیا ہوا؟ وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھی۔ اسے دیکھ کر انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ انہیں مسلسل روتا دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ خیان ابھی تک نہیں آیا۔ ان کی بات پر مقدس کی نظریں گھڑی کی طرف گئی تھی جہاں 3 بج رہے تھے۔ لیکن وہ تو 2 بجے آ جاتا ہے۔ ہاں میں نے اسکول بھی فون کیا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں وہ کب کا چلا گیا ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر رونا شروع کر دیا۔ ماما چپ ہو جائیں، میں اس کے دوستوں سے پتہ کرتی ہوں۔ مقدس نے ڈائری پکڑ کر اس کے سب دوستوں کو باری باری فون کیا، لیکن سب نے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ اب مقدس بھی گھبرا گئی تھی۔ اس نے ملائکہ کے گھر فون کیا۔ اس کے بھائی محسن نے بتایا کہ وہ کافی دیر اس کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ وین میں نہیں آیا تو وین والے انکل سمجھے وہ گھر چلا گیا ہے۔ مقدس کتنی دیر ریسیور پکڑے ایسے ہی بیٹھی رہی۔ کچھ پتہ چلا؟ اسے ایسے بیٹھا دیکھ کر صالحہ بیگم نے اس کا کندھا ہلایا۔ ماما میں اسکول جاتی ہوں۔ مقدس نے ایک نظر گھڑی کو دیکھا جو 4 بجا رہی تھی۔ مقدس میں افتخار کو فون کروں؟ ماما پاپا کو پریشان مت کریں، میں پہلے اسکول میں دیکھ آؤں پھر پاپا سے بات کرتے ہیں۔ گاڑی تو پاپا لے گئے تھے، وہ سیدھی ندا کے گھر آئی تھی۔ لاؤنج میں ہی ندا اسے مل گئی تھی۔ ندا پلیز مجھے جلدی سے کار کی چابی دو، اس نے ندا کو دیکھتے ہی کہا۔ خیریت؟ ندا نے اس کی اڑی رنگت دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، خیان ابھی تک گھر نہیں آیا، مجھے اس کے اسکول جانا ہے۔ اب اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ندا گھبرا گئی۔ اس نے جلدی سے چابی اسے پکڑائی تھی۔ میں بھی ساتھ چلوں؟ مقدس نے اپنے پیچھے آتی ندا کی آواز سنی۔ نہیں، تم صرف دعا کرو خیان مل جائے، اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ اسکول کے گیٹ کے قریب گاڑی کھڑی کر کے کتنی دیر وہ خالی عمارت کو دیکھتی رہی۔ سارا اسکول ویران پڑا تھا۔ اگر وہ یہاں نہ ہوا۔ خالی عمارت اس کا دل ہلا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ قدم آگے بڑھاتی، اس نے اپنے پیچھے خیان کی آواز سنی تھی۔ بچوں، وہ جلدی سے پیچھے مڑی۔ پیچھے خیان کھڑا تھا۔ وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھی تھی۔ خیان تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ خیان کو گلے لگاتی اس کے آنسو نکل آئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید سوال پوچھتی، اس نے خود پر کسی کے سائے کو چھاتے دیکھا تو وہ آنسو صاف کر کے فوراً مڑی۔ اپنے پیچھے کھڑے وجاہت یزدانی کو دیکھ کر ایک پل کے لیے اسے اپنے قدموں سے جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے دیکھنے پر وہ مسکرایا تو وہ جیسے ہوش میں آئی تھی۔ اس نے ایک دم کھڑے ہو کر خیان کا ہاتھ پکڑا۔ خیان؟ وجاہت نے مقدس پر سے نظریں ہٹا کر خیان کو پکارا۔ جی بھائی۔ خیان کی تابعداری پر مقدس نے حیران ہو کر خیان کو گھورا۔ آپ گاڑی میں بیٹھو۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، وہ مقدس سے ہاتھ چھڑا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ مقدس ہکا بکا خیان کو دیکھنے لگی۔ مجھے پتا تھا آپ ضرور آئیں گی، کیونکہ آپ کے فادر اسلام آباد گئے ہوئے ہیں تو خیان کو لینے آپ کو ہی آنا تھا۔ مقدس نے چونک کر اس شخص کو دیکھا تھا۔ اس کو کیسے پتا چلا؟ اس نے حیرت سے سوچا۔ خیان آپ کے پاس تھا؟ اس نے اپنے شک کی تصدیق چاہی۔ وجاہت نے محض ہنکارا ابھرنے پر اکتفا کیا تھا۔ اس نے جانے کے لیے قدم بڑھا دیے جب وجاہت یزدانی کا ہاتھ اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ میری بات ابھی شروع نہیں ہوئی اور آپ جا رہی ہیں، اس گھٹیا حرکت کا مطلب؟ مقدس نے غصے سے پوچھا۔ اس کی بات پر وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا، لیکن جواب نہیں دیا۔ راستہ چھوڑیں، سنسان راستہ،
اترتی ہوئی شام کے سائے اور سامنے کھڑا یہ شخص اس کے لیے کافی پریشان کن تھے۔ میں نے اس دن فون پر آپ سے کہا تھا کہ اپنے پیرنٹس کو سمجھائیں، لیکن بجائے سمجھانے کے آپ منگنی کر رہی ہیں، جبکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں جو چیز مجھے پسند آ جاتی ہے میں اسے حاصل کر کے رہتا ہوں۔ ہر قیمت پر آپ کو شادی تو مجھ سے ہی کرنی پڑے گی۔ میں آپ کو چیز لگتی ہوں؟ دولت کے نشے میں پاگل ہو گئے ہیں آپ، دوسرا انسان آپ کو انسان نہیں لگتا۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ اس طرح کی حرکتوں سے میں ڈر جاؤں گی۔ آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ آپ سے شادی کرنے سے بہتر ہے میں زہر کھا کر مر جاؤں۔ غصے سے مقدس کا چہرہ تمتمانے لگا۔ وہ جو بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا مسکرا دیا۔ میں سوچ رہا ہوں آپ خاموش زیادہ اچھی لگتی ہیں یا غصے سے بولتی ہوئی؟ اپنی بات کا ایسا جواب سن کر اس کا دل چاہت سامنے کھڑے اس شخص کا منہ نوچ لے۔ پھر وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ مرنے تو میں تمہیں نہیں دوں گا، اب ایک بار پھر سمجھا رہا ہوں، میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی مت، کسی اور کے نام کی انگوٹھی پہننے کی غلطی مت کرنا، یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اب آپ سے تم پر آ گیا تھا، ابھی تو خیان تمہارے ساتھ جا رہے، لیکن اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں کیا کر سکتا ہوں اس کا اندازہ بھی تم نہیں کر سکتی۔ تم کیا کرتی ہو؟ تمہارے گھر والے سب کی ایک ایک پل کی خبر رکھتا ہوں، اس کا اندازہ بھی تمہیں ہو گیا ہوگا۔ وہ مسکرایا تھا۔ تم میرے ٹیمپرامنٹ کو ضرورت سے زیادہ آزما چکی ہو، ابھی تو تم جاؤ، اچھی طرح سوچو جو اب میری سوچ کے مطابق ہی ہونا چاہیے، ورنہ نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میں رات کو فون کروں گا، اٹینڈ ضرور کرنا، ورنہ آگے تم خود سمجھدار ہو۔ وہ اس کو دیکھے بغیر اس کے لہجے کی صفاقی محسوس کر سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے گاڑی سٹارٹ ہونے پر اور پھر جانے کی آواز سنی۔ وہ خود کو گھسیٹتے ہوئے گاڑی تک آئی تھی۔ خیان سیٹ پر بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا۔ گھر کا راستہ اس نے کس طرح طے کیا وہ نہیں جانتی تھی۔ اسے دور سے ہی گیٹ پر کھڑی صالح بیگم نظر آ گئی تھی۔ خیان کو دیکھتے ہی وہ بے ساختہ اس کی طرف بڑھی تھی۔ خیان کی خوشی میں انہوں نے اس کے سفید پڑتے رنگ کو نہیں دیکھا تھا۔ ندا کے روکنے کے باوجود وہ سیدھی گھر آ گئی اور کمرے میں جا کر دروازہ لاک کر لیا۔ سوچ سوچ کر اس کا سر پھٹنے لگا تھا۔ وہ اس کی بات کو محض دھمکی سمجھ کر نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے لہجے کی صفاقی اس کو اب بھی محسوس ہو رہی تھی۔ خیان کو اسکول سے لے جانا اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں کیا کروں؟ اس نے اپنا سر تکیے پر گرا دیا اور کچھ دیر بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کسی چیز کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی تھی، کچھ کچی نیند اور کچھ کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ سمجھ نہیں سکی۔ مقدس دروازہ کھولو۔ اب دستک کے ساتھ صالح بیگم کی آواز آئی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ لائٹ جلانے کے بعد اس نے دروازہ کھول دیا۔ کب سے دستک دے رہی ہوں، کیا سو گئی تھی؟ انہوں نے ایک نظر اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھا۔ جی تمہارے پاپا آ گئے ہیں، تمہیں بلا رہے ہیں، آپ چلیں میں آتی ہوں۔ اس نے ہاتھوں سے بالوں کو سیدھا کرتے ہوئے کہا۔ ہیلو پاپا، آپ کا ٹور کیسا رہا؟ اس نے اپنے چہرے پر بشاشت پیدا کرتے ہوئے کہا۔ ٹور تو اچھا رہا مگر تم مجھے اچھی نہیں لگ رہی۔ انہوں نے بغور اس کی اتری صورت دیکھ کر کہا۔ میں ٹھیک ہوں پاپا، اس نے نظریں جھکا کر کہا کیونکہ آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ مقدس یہاں آؤ۔ انہوں نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ اس کے بیٹھتے ہی انہوں نے اپنا بازو پھیلا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ مقدس تم تو میری اتنی بہادر بیٹی ہو، اپنی ماں کی طرح نہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر رونے بیٹھ جاؤ۔ میں یہاں نہیں تھا، پیچھے سے تم نے خیان کو ڈھونڈ لیا، مجھے تو سن کر اتنی خوشی ہو رہی ہے۔ تو وہ ایک دم ان کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ پاپا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ انہوں نے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ ڈر کس بات کا بیٹا؟ خیان آ گیا ہے نا؟ وہ بتا رہا تھا جس کے ساتھ وہ رہا ہے وہ بہت اچھا شخص تھا۔ تم بھی تو ملی ہو اس سے، خیان کا تو وہ دوست بن گیا ہے۔ افتخار رضا کی بات پر اس کا رنگ اڑ گیا۔ انہوں نے اس کی پریشان شکل دیکھی تو مسکرا دیے۔ مقدس کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ پاپا آپ میرے ساتھ ہیں نا؟ اس کی بات پر وہ مسکرا دیے۔ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ میں ہر وقت ہر جگہ تمہارے ساتھ ہوں۔ چلو اب موڈ ٹھیک کرو، کل تمہاری منگنی ہے، کیا سوچیں گے وہ لوگ؟ اب کھانا کھا کر سو جاؤ، میں بھی سونے جا رہا ہوں۔ انہوں نے اس کی پیشانی چوم کر کہا۔ ابھی اس نے کچھ نوالے لیے تھے جب فون کی گھنٹی بجی۔ بیل کی آواز پر اس کے ہاتھ میں پکڑا نوالا پلیٹ میں گر گیا تھا۔ کتنی دیر بیل ہوتی رہی لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ تبھی افتخار رضا دروازہ کھول کر باہر آئے تھے۔
ان کی کتنی دفعہ ہیلو کرنے کے باوجود کوئی نہیں بولا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ مقدس نے سامنے پڑی پلیٹ کو ایک نظر دیکھا۔ اب اس سے کھانا کھانا مشکل ہو گیا تھا۔ تبھی فون پھر بج اٹھا۔ اس نے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ کچھ دیر بعد جب اس نے ہاتھ ہٹائے تو بیل بند ہو چکی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ جب ایک بار پھر اس نے فون کی گھنٹی سنی، اس نے خوفزدہ نظروں سے فون کو دیکھا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ بھی فون سے باہر نکل آئے گا۔ وہ بھاگنے کے انداز میں کمرے کی طرف بڑھی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ بند کر دیا۔ وجاہت نے جھنجھلا کر فون کو دیکھا اور فون آف کر کے موبائل بیڈ پر اچھال دیا اور باہر ٹیرس پر نکل آیا اور سگریٹ سلگا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ دروازے پر دستک کی آواز سن کر اس نے مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا تھا۔ یس۔ کافی دیر بعد بھی جب کوئی آواز سنائی نہ دی تو اس نے مڑ کر دیکھا تو جلدی سے ہاتھ میں جلتا ہوا سگریٹ نیچے پھینک دیا اور انگلیوں سے بالوں کو سنوارتا ہوا اندر آ گیا۔ دادی ماں آپ ابھی تک سوئی نہیں؟ وجاہت نے گھڑی کی طرف دیکھا جو 2 بجا رہی تھی۔ تم بھی تو جاگ رہے ہو؟ وہ مسکرا کر صوفے پر بیٹھ گئیں تو وہ بھی مسکراتا ہوا ان کے سامنے بیٹھ گیا تھا اور سر ان کے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ وہ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ وجاہت بیٹا، اگر تم کہو تو ہم ایک بار پھر ان لوگوں کے گھر جاتے ہیں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وجاہت نے آنکھیں بند ہی رکھی تھیں۔ تو پھر تم اسے بھول جاؤ۔ اب اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ یہ ناممکن ہے دادی ماں، میں اسے نہیں بھول سکتا اور نہ ہی چھوڑ سکتا ہوں۔ کل نہیں تو پرسوں اسے ہر حال میں یہاں آنا ہے۔ عزت سے بات کی تو ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ اب مجھے اور طریقے اختیار کرنا پڑے گا۔ آمنہ خاتون نے کھوجتی ہوئی نظروں سے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھا تھا۔ بیٹا، لڑکیوں کی عزت بڑی نازک ہوتی ہے اور پھر جسے آپ چاہتے ہیں اسے تو تکلیف دینے کا سوچتے بھی نہیں۔ کچھ ایسا ویسا مت کرنا جس سے وہ لڑکی ٹوٹ جائے۔ ان کی بات پر وجاہت نظریں چرا گیا۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں دادی ماں، میں کچھ ایسا ویسا نہیں کروں گا۔ اس کی بات پر وہ بے اختیار مسکرائی تھی۔ ہاں، مجھے اپنی تربیت پر فخر ہے۔ تم ایسا ویسا کچھ نہیں کرو گے جس پر مجھے افسوس ہو۔ ان کی بات پر اس نے ایک بار پھر اپنا سر ان کی گود میں رکھ کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اچانک ان کی نظر ٹیبل پر پڑی ایش ٹرے پر پڑی جس میں کافی تعداد میں سگریٹ کے ارد جلے ٹکڑے پڑے تھے۔ انہوں نے دکھ سے اپنے پوتے کو دیکھا جس نے ان کی جان تھی۔ وجاہت، دنیا میں خوبصورت لڑکیوں کی کمی تو نہیں، اور پھر ہمارے اور ان کے سٹیٹس میں بہت فرق ہے۔ تم کیوں خود کو اس کے پیچھے برباد کر رہے ہو؟ ہمارا تمہارے سوا ہے ہی کون؟ آخر میں ان کی آواز بھرانے لگی تھی تو وجاہت نے جلدی سے آنکھیں کھول دی اور سیدھا ہو کر انہیں دیکھنے لگا۔ آپ کو پتہ ہے دادی، میں آپ کو دادی ماں کیوں کہتا ہوں؟ کیونکہ آپ میری دادی بھی ہیں اور ماں بھی۔ مجھے آپ کے ہوتے ہوئے کبھی بھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہوئی اور نہ ہی کبھی دوست کی۔ اور ڈیڈ ان کو چھوڑیں، ان کے سٹیٹس کی وجہ سے ہی تو مقدس کو پانے میں مشکل آ رہی ہے، اس نے بیزاری سے کہا۔ اور جہاں تک مقدس کی بات ہے تو دادی ماں، جب میں نے پہلی بار اسے دیکھا تھا تو مجھے لگا کہ میں مکمل ہو گیا ہوں۔ میں جو ادھورا تھا، میرا گمشدہ حصہ مجھے مل گیا ہے۔ اسے دیکھ کر ہی پاکیزگی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ بالکل اپنے نام کی طرح ہے دادی ماں۔ وہ اتنی خوبصورت ہے، اتنی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اس نے بچوں کی طرح خوش ہو کر کہا تو اس کی بات پر آمنہ خاتون بے اختیار ہنس پڑی۔ پھر سنجیدگی سے بولی، وجاہت، مجھے نہیں لگتا وہ لوگ مانیں گے دادی ماں، ضرور مانیں گے۔ اب تو مجھے ضد ہو گئی ہے اور جب مجھے ضد ہو جاتی ہے تو میں وہ کام کر کے رہتا ہوں۔ اب تو مقدس خود ہاں کرے گی۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ آمنہ خاتون نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی جب ہی وہ بول پڑا۔ دادی ماں، آپ پریشان مت ہوں، بس ان کے گھر جانے کی تیاری کریں۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، چلو اب کافی رات ہو گئی ہے، سو جاؤ ورنہ مجھے نیند نہیں آئے گی۔ ان کے جانے کے بعد اس نے موبائل پر ایک نمبر ڈائل کیا تھا۔ دلاور وجاہت یزدانی بول رہا ہوں، کل صبح 8 بجے مجھے میرے آفس میں ملو، کام ہے۔ موبائل آف کرنے کے بعد وہ مسکرایا تھا۔ صبح جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو کافی خاموشی تھی، حالانکہ وہ شور شرابے کی توقع کر رہی تھی۔ وہ کچن کی طرف آ گئی۔ کلثوم ماما کہاں ہیں؟ اس نے برتن دھوتی کلثوم سے پوچھا۔ وہ جی آپ کے ہونے والے سسرال گئے ہیں، ان کا فون آیا تھا۔ وہ حیران ہونے سے زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ رات کو منگنی کا فنکشن تھا اور صبح صبح ماما پاپا کو بلا لیا، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ وہیں کچن میں بیٹھ گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ لاؤنج میں آ گئی
تبھی لاؤنج کا دروازہ کھول کر ندا اور ملائکہ کے اندر قدم رکھا تھا۔ کیا ہو رہا ہے جناب؟ ہم تو سمجھے تھے تم ہار سنگھار میں مصروف ہوگی، ملائکہ نے اسے فارغ بیٹھے دیکھ کر کہا۔ عائشہ نہیں آئی؟ ان سے ملنے کے بعد اس نے عائشہ کے متعلق پوچھا تھا۔ آ رہی ہوگی، لو شیطان کا نام لیا اور وہ حاضر۔ عائشہ کو دیکھ کر ندا نے کہا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس کی سنجیدگی دیکھ کر ان تینوں کو کافی حیرت ہوئی تھی۔ مقدس تمہیں پتہ ہے آج صبح سفیان بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ کیسے؟ ندا نے حیرت سے عائشہ کو دیکھا۔ ایکسیڈنٹ بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ کچھ لوگوں نے انہیں روک کر مارنا شروع کر دیا تھا۔ حالانکہ اس وقت ان کے پاس کافی بڑی رقم تھی، لیکن انہوں نے کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ ابھی وہ ہاسپٹل میں ہیں۔ عائشہ کی بات سنتی ندا نے اچانک مقدس کو دیکھا تو وہ ٹھٹک گئی۔ مقدس کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا تھا۔ مقدس کیا ہوا؟ ندا نے جلدی سے مقدس کا برف کی طرح سرد پڑتا ہاتھ تھام لیا تھا۔ مقدس نے خوفزدہ ہو کر نظروں سے ندا کو دیکھا۔ مقدس، سفیان بھائی ٹھیک ہیں، بس معمولی سی چوٹیں ہیں۔ عائشہ نے جلدی سے اس کے قریب آ کر اسے تسلی دی۔ وہ سمجھی شاید وہ ایکسیڈنٹ کا سن کر پریشان ہو گئی ہے۔ باہر گاڑی رکنے کی آواز پر وہ چاروں دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ انکل آنٹی آ گئے ہیں، اپنا چہرہ صحیح کرو، ملائکہ نے مقدس کا بازو ہلا کر کہا تو اس نے جلدی سے آنکھ میں آنسو صاف کر لیے۔ انکل سفیان بھائی کیسے ہیں؟ افتخار رضا کو اندر آتا دیکھ کر عائشہ نے پوچھا تو انہوں نے ایک نظر مقدس کا چہرہ دیکھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ بیٹا اب وہ ٹھیک ہے، فنکشن شام کو ہی ہوگا۔ وہ مسکرا کر اندر چلے گئے۔ مقدس، ہم شام کو ملتے ہیں، ملائکہ اور عائشہ نے کھڑے ہو کر کہا۔ ندا تم چل رہی ہو؟ نہیں تم چلو، میں کچھ دیر بعد آؤں گی۔ ان کے جانے کے بعد ندا مقدس کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گئی۔ مقدس، بات وہ نہیں جو نظر آ رہی ہے، تم مجھے پریشان کم خوفزدہ زیادہ لگ رہی ہو، جو مجھے نہیں بتاؤ گی۔ کیا بات ہے؟ ندا نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے ہوئے کہا تو وہ کب سے ضبط کر رہی تھی رونے لگی۔ ندا نے قدرے پریشان نظروں سے اسے دیکھا لیکن کچھ بولی نہیں۔ ندا، وہ وجاہت یزدانی، یہ سب اس نے کروایا ہے۔ وجاہت یزدانی؟ ندا نے حیرانی سے نام دہرایا۔ تب مقدس نے اسے ساری بات بتا دی۔ مقدس، آر یو میڈ؟ اتنے دن سے تم اس گھٹیا آدمی کے فضول کی خالی دھمکیاں سن رہی ہو؟ تمہیں انکل سے بات کرنی چاہیے تھی۔ ندا نے غصے سے اسے دیکھا۔ خالی دھمکیاں؟ مقدس نے دکھ سے ندا کو دیکھا۔ انہیں تم خالی دھمکیاں کہتی ہو؟ پہلے خیان کو لے جانا اور اب یہ مار پیٹ۔ ندا نے سر اٹھا کر مقدس کو دیکھا جس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ صورتحال واقعی بہت خراب تھی۔ مقدس، تم کچھ عرصہ کے لیے کہیں چلی جاؤ، کسی رشتہ دار کے گھر۔ ندا کے کہنے پر مقدس نے سختی سے آنکھیں بند کر کے انہیں کھولا تھا۔ ندا، گھر کا فون نمبر، پاپا کے آنے جانے کا پتہ، خیان کی اسکول ٹائمنگ، سفیان سے میری منگنی کا پتہ ہونا اور پھر سفیان کس وقت آفس جاتا ہے، تم کیا سمجھتی ہو اسے الارم ہوا ہے؟ ہمارے گھر کی ایک ایک خبر اسے رہتی ہے، اس لیے تو میں نے پاپا سے بات نہیں کی۔ اگر انہوں نے کچھ کہا تو وہ کہیں انہیں نقصان نہ پہنچا دے، وہ بہت خطرناک ہے۔ تو تم اکیلی کیا کرو گی؟ میں کیا کروں گی ندا، میں کیا کروں؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، بہت زیادہ۔ مقدس نے روتے روتے اپنا سر ندا کی گود میں رکھ دیا۔ مقدس کے دکھ پر ندا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے، لیکن بے بسی کے احساس کے تحت وہ صرف رو سکتی تھی مقدس کی طرح۔ بھائی صاحب، ہم بہت شرمندہ ہیں، لیکن آپ ہماری مجبوری سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم یہ رشتہ نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں نے سفیان کو مارا ہے ان کی صبح سے فون آ رہے ہیں۔ اگر ہم نے یہاں رشتہ کیا تو وہ خدا نخواستہ ہمارے بچے کو مار دیں گے۔ ہمارا ایک ہی بچہ ہے، ہم کوئی رسک نہیں لے سکتے۔ مجھے پتا ہے آج منگنی تھی لیکن ہم مجبور ہیں۔ قدیر صاحب کی آواز پر افتخار رضا نے اپنا سر جھکا کر سر اٹھایا تھا۔ جی میں سمجھ سکتا ہوں، آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، میں ایک دفعہ پھر معذرت چاہتا ہوں، قدیر صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا اور باہر نکل گئے۔ میز پر پڑے ہوئے لوازمات اسی طرح پڑے تھے۔ کمرے میں موجود نفوس خاموش تھے۔ باہر کھڑی مقدس پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ صرف میری وجہ سے ماما پاپا کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، اس نے دکھ سے سوچا۔ ڈور بیل پر خیان باہر کی طرف بھاگا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے عائشہ کے امی ابو اور عائشہ کو آتے دیکھا تھا۔ بیٹا، تمہارے ماما پاپا کہاں ہیں؟ اس کے سلام کے جواب میں عائشہ کی امی نے پوچھا تو اس نے ڈرائنگ روم کی طرف اشارہ کر دیا اور کچن میں عائشہ کو لے کر آ گئی۔ کیا لوگی؟ کلثوم کو ڈرائنگ روم میں بھیج کر اس نے عائشہ سے پوچھا۔
جوس۔ عائشہ نے گلاس اس کے ہاتھ میں لیتے ہوئے اسے دیکھا جو بہت شوب تھی۔ مقدس، سفیان بھائی اور ان کے گھر والوں نے جو کیا بہت افسوس ہوا، میرا نہیں خیال وہ لوگ تمہارے قابل تھے۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ تمہیں پتہ ہے امی ابو کیوں آئے ہیں؟ کچھ دیر بعد اس نے عائشہ کی آواز سنی تھی۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں اپنی بہو بنانے علی کا پروپوزل لے کر آئے ہیں۔ وہ حیران رہ گئی تھی۔ تو کیا کبھی جس شخص کو میں اچھا نہیں سمجھتی تھی یہ شخص میری قسمت تھا؟ اب تو مجھے بھی رد کر دیا گیا ہے۔ وہ خود پر ہنسی تھی۔ ایک تلخ مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا تھا، لیکن ساتھ ہی آنکھیں بھی پانی سے بھر گئی تھیں۔ عائشہ نے صرف اس کی مسکراہٹ دیکھی تھی۔ علی تو اتنا خوش ہے کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ مجھے امید ہے انکل انکار نہیں کریں گے۔ تبھی عائشہ کی امی صالحہ بیگم کے ساتھ کچن میں آئیں اور اس کے قریب آتے ہی اس کا ماتھا چوم لیا۔ صالحہ، اب یہ ہماری بیٹی ہے، ہم جلدی آئیں گے۔ منگنی نہیں کرتی، ہم بس شادی کریں گے۔ ان کی بات پر عائشہ کے ساتھ صالحہ بیگم بھی مسکرا دی۔ ان کے جاتے ہی علی آ گیا۔ اس نے بھرپور نظروں سے مقدس کو دیکھا تھا۔ اب تم جلدی ہی میری ہو جاؤ گی، اس کے لہجے میں فتح کا یقین بول رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد فرش کو دیکھنا شروع کر دیا۔ احسان صاحب کی آواز پر اس نے ایک نظر اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا۔ اب پھر کبھی تفصیل سے بات ہوگی، کہہ کر وہ جلدی سے باہر نکل گیا۔ وہ ایک سانس بھر کر رہ گئی۔ لاؤنج سے گزرتے ہوئے اس نے فون کی بیل سنی تو اپنی جگہ اچھل پڑی۔ اس سارے چکر میں وہ اس شخص کو تو بھول گئی تھی جس کی وجہ سے وہ مسلسل عذاب سے گزر رہی تھی۔ وہ بیل کو اگنور کرتی ہوئی جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ وضو کر کے اس نے نماز کی نیت باندھ لی۔ ابھی وہ نماز سے فارغ ہوئی تھی جب وہ تینوں دھماکے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ یہاں اتنا کچھ ہو گیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ ملائکہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر جھگڑالو عورتوں کی طرح شروع ہو گئی تو وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ پھر بھی وہ اس کے گلے لگ گئی۔ بہت بہت مبارک ہو، تم اور علی اب اچھا لگ رہا ہے۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ لوگ جانے کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ بیٹھو تو، مقدس نے انہیں جلدی اٹھتا دیکھ کر کہا۔ نہیں یار، رات ہو گئی ہے، ہم تو خوشی کے مارے نکل آئے، صبح ملاقات ہوگی، ملائکہ نے کہہ کر باہر دوڑ لگا دی، جبکہ وہ تینوں مسکرا دیں۔ مقدس، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، عائشہ نے جھجک کر کہا۔ وہ مقدس، سب گھر والے چاہتے ہیں تم اتنی بڑی چادر مت لیا کرو۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن تم جانتی ہو علی کتنا ماڈرن ہے، پھر اس کا سرکل کیسا ہے، اتنی بڑی چادر عجیب لگتی ہے۔ علی بھی کہہ رہا تھا اس طرح تو خوبصورتی چھپ جاتی ہے۔ عائشہ کی بات پر کئی ناگوار رنگ اس کے چہرے پر آئے تھے، لیکن وہ سر جھکا کر رہ گئی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ عائشہ کو اس بات کا جواب دیتی، لیکن پے در پہ اتنے حادثات ہوئے تھے کہ اس کا اعتماد لڑکھڑا گیا تھا۔ عائشہ، مقدس پہلے بھی تو ایسی تھی، اب یہ اعتراض کیوں؟ ندا نے مقدس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ بھئی، جو سارے گھر والے کہہ رہے ہیں میں نے کہہ دیا، اور پھر جو علی چاہتا ہے مقدس کو ویسا ہی ہونا چاہیے۔ آخر وہ اس کا ہونے والا شوہر ہے۔ ہونے والا ہے، ہوا تو نہیں، وہ پہلے ہی حکم جمانے لگا، اور تم دوست کم نند زیادہ بن گئی ہو، ندا نے کہا۔ پلیز بس کرو، بات کی بات میں دیکھی جائے گی۔ مقدس کے کہنے پر دونوں خاموش ہو گئیں۔ اوکے، چلتی ہوں، صبح ملتے ہیں، بائے۔ دماغ خراب ہو گیا اس کا، عائشہ کے جاتے ہی ندا نے کہا۔ مقدس، میرا خیال ہے اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ شاید علی کے لیے اللہ نے راستہ ہموار کیا ہو، اور علی کو تو ہم بچپن سے جانتے ہیں۔ تم اس سے وجاہت یزدانی کے بارے میں بات کرو، وہ ضرور سمجھ جائے گا۔ ندا کی بات پر مقدس طنزیہ انداز میں مسکرائی تھی۔ علی سے بات کروں جو ابھی سے مجھ پر اپنی حکمرانی ثابت کرنے کی کوشش میں جت گیا ہے، اور میری بچپن کی دوست، اس کو نہیں دیکھا تم نے؟ کس پر یقین کروں؟ علی سے شادی کے بعد کیا پتہ یہ میرے لیے تانا بن جائے۔ ہاں، وجاہت یزدانی سے نجات کے لیے علی سے شادی کر سکتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ ندا، ہوں؟ ندا نے چونک کر مقدس کی طرف دیکھا تھا جو کسی سوچ میں گم تھی۔ علی کا کہنا ہے وہ مجھے پسند کرتا ہے، اگر پسند کرتا تو اسی حال میں کرتا۔ یہ کیسی پسند ہے کہ اسے مجھے اپنے ساتھ کھڑا کرنے سے شرم آئے گی؟ وہ سفیان قدیر بھی مجھ سے یہی کہتا تھا، چادر چھوڑو، یہ بیکورڈ لگتا ہے۔ محبت تو یہ ہے، پسند تو یہ ہے کہ میں جیسی ہوں مجھے کوئی ویسے ہی اپنائے۔ نمائش ضروری ہے، میرا سنگار، میری خوبصورتی صرف میرے شوہر کے لیے ہونا چاہیے، دنیا کے لیے نہیں۔ یہ کیسی محبت ہے؟ مقدس خود کلامی کے انداز میں بول رہی تھی۔ ندا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک گئی۔
زیادہ مت سوچو، اللہ پر سب چھوڑ دو۔ ہاں یہی بہتر ہے۔ اس نے گہری سانس لے کر نیدا کو دیکھا۔ فون کی پہلی بیل پر اس نے جھپٹنے کے انداز میں ریسیور اٹھایا تھا۔ میں بہت لکی ہوں، لگتا ہے میرے ہی فون کا انتظار ہو رہا تھا۔ اس کے ہیلو کرنے سے پہلے ہی دوسری طرف سے بڑی شوق آواز آئی تھی۔ وہ بولنا چاہتی تھی لیکن آنسو اسے بولنے سے روک رہے تھے۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تم بہتر طور پر جانتی ہو، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں بس دھمکی نہیں دے رہا، لیکن تمہیں شاید مذاق لگا تھا۔ تمہارے فادر کو میں کوئی نقصان پہنچانا نہیں چاہتا۔ سفیان کا جو حال ہوا ہے وہ تو تم جانتی ہو۔ میرے اور تمہارے درمیان جو بھی آئے گا اس کا یہی حشر ہوگا، اس نے ٹھوس لہجے میں کہا تھا۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ تمہیں؟ مقدس کے سوال پر وہ بڑا بے ساختہ جواب آیا تھا۔ بے بسی کی انتہا محسوس کر کے وہ رونے لگی تھی۔ کاش میں دیکھ سکتا کہ تم روتے ہوئے کیسے لگتی ہو۔ یقیناً یہ نظارہ بھی بے حد دلکش ہوگا۔ میرا خیال ہے میں یہ نظارہ دیکھنے آ جاتا ہوں۔ نہیں، وہ جلدی سے بولی تھی۔ دوسری طرف سے بڑا بھرپور قہقہ سنائی دیا۔ تو پھر ایسا ہے کہ کل شام کو میرے گھر والے آئیں گے، اور اب کے جواب ہاں ہونا چاہیے، اور اپنے والدین کو منانا تمہارا کام ہے۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، اس نے روتے ہوئے کہا تھا۔ یہ تو تمہیں کرنا پڑے گا میری جان، ورنہ سوچ لو تمہارا پیارا سا بھائی۔ اچھا اب تم جاؤ اور میرے خواب دیکھو پلیز۔ میری بات، اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی کیونکہ دوسری طرف سے لائن کٹ چکی تھی۔ پاپا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ہاں بیٹا کہو، انہوں نے فائلز کو بریف کیس میں رکھتے ہوئے سامنے کھڑی مقدس کو دیکھ کر کہا۔ پاپا آج شام کو وجاہت کے گھر والے آئیں گے، آپ انہیں ہاں کر دیں۔ مقدس کی بات پر فائل کی طرف بڑھتا ان کا ہاتھ وہیں تھم گیا تھا، جبکہ چائے کا کپ لاتی سولہ بیگم کا ہاتھ کام کیا تھا۔ افتخار صاحب کو لگا شاید انہوں نے غلط سنا ہے۔ کیا کہا؟ آپ وجاہت کے گھر والوں کو ہاں کر دیں مقدس، وہ اتنی زور سے بولے کہ مقدس کے ساتھ سولہ بیگم بھی کام کی۔ ہوش میں ہو تم؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس شخص کو جانتی ہو کس کماش کا ہے؟ ایک شادی کر چکا ہے، تم کیسے اس کی باتوں میں آ گئی؟ کیا نظر آیا ہے تمہیں اس میں؟ بولو۔ انہوں نے اس کا بازو پکڑ کر ہلایا، لیکن وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ زمین کو دیکھتی رہی۔ اس کی شکل دیکھ کر افتخار رضا کچھ نرم پڑ گئے۔ مقدس بیٹا، ہمارا ان کا جوڑ نہیں، وہ لڑکا بس اپنی انا کی تسکین چاہتا ہے۔ ان کے لیے عورت کو چھوڑ دینا کوئی مسئلہ نہیں۔ کیوں اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی ہو؟ ان کی بات پر مقدس نے سر اٹھا کر ایک نظر انہیں دیکھا۔ پاپا آپ انہیں ہاں کر دیں، اس نے ایک بار پھر وہی جملہ دہرایا تھا۔ افتخار صاحب نے حیرت سے اپنی فرمانبردار بیٹی کو دیکھا تھا، جس کے خیالات اور پسند کو وہ بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ یہ فیصلہ وہ کیسے کر سکتی تھی؟ میں ایسا نہیں کروں گا، انہوں نے سختی سے کہا تھا۔ زندگی مجھے گزارنی، اپنا فیصلہ کرنے کا حق ہے مجھے۔ نامراد، بے غیرت، سولہ بیگم نے آگے بڑھ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ سولہ رکو، افتخار رضا کے کہنے پر ان کا چلتا ہاتھ رک گیا تھا۔ ٹھیک کہا تم نے، تمہیں فیصلہ کرنے کا حق ہے۔ بالکل ٹھیک، میں انہیں ہاں کہہ دوں گا، تم تسلی رکھو۔ لیکن یہ یاد رکھنا، آج سے تمہارے لیے تمہارا باپ مر گیا۔ جاؤ اب یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ جلدی سے مڑی اور دروازے سے نکل آئی۔ کمرے میں آ کر اس نے سختی سے خود کو رونے سے روکا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی سولہ بیگم آئیں گی، اور وہی ہوا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے کمرے میں تھی۔ اس دن خیان جس لڑکے کے ساتھ تھا وہ وجاہت یزدانی تھا نا؟ مقدس نے حیرت سے ان کا سوال سنا۔ جی، اور تم اس سے ملی بھی تھی؟ جی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ایک تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ مقدس تم ایسی نکلو کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کوئی اور کہتا تو میں کبھی بھی نہ مانتی، لیکن میں نے خود تمہارا یہ روپ دیکھا ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا، تمہیں پتا تھا وہ وہاں ہوگا، اسی لیے تم دوڑی دوڑی وہاں گئی تھی۔ ماں باپ کی آنکھوں میں دھول جھونکتی رہی، تم پر اندھا اعتماد کیا تھا۔ ہم تمہیں کیا سمجھے اور تم کیا نکلی۔ کاش تم پیدا ہوتے ہی مر جاتی، ہمیں یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا۔ اب وہ رو پڑی تھی۔ روتے روتے انہوں نے ایک نظر مقدس پر ڈالی، جس کا بایاں گال لال ہو رہا تھا، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ مقدس تم اتنی ڈھیٹ تو کبھی نہیں تھی۔ انہوں نے دکھ سے اسے دیکھا تو انہیں وہ مقدس لگ ہی نہیں رہی تھی۔ میں بھی حیران تھی، ہمارے منع کرنے کے باوجود اتنے بڑے لوگ بار بار کیوں آ جاتے ہیں؟ ہمیں نہیں پتا تھا یہ سب تمہارے ایما پر ہو رہا ہے۔ مقدس تم نے تو ہمارا مان ہی توڑ دیا، وہ کہہ کر باہر نکل گئی۔
تھوڑی دیر بعد اس نے ندا کو اندر آتے دیکھا تو اس کے پیچھے صالح بیگم تھی۔ پوچھو اس نامراد سے اپنے باپ کی بے عزتی کروانے پر تلی ہے۔ اس لڑکے کی محبت میں اندھی ہو گئی ہے، چاہتی ہے ہم جانتے بوجھتے اسے اس جہنم میں دھکیل دیں۔ تم پوچھو اس سے۔ صالح بیگم رونے کے ساتھ اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ ندا شوق کی کیفیت میں اٹک اٹک مقدس کو دیکھ رہی تھی، جو بغیر کسی رد عمل کے فرش کو دیکھ رہی تھی۔ آنٹی پلیز آپ چپ ہو جائیں، میں دیکھتی ہوں، آپ انکل کے پاس جائیں۔ ندا نے زبردستی انہیں اندر بھیجا اور دروازہ لاک کر کے اس کے پاس آ گئی۔ مقدس یہ کیا حماقت ہے؟ اب تو سب ٹھیک ہو گیا تھا، علی سے تمہاری بات طے ہو گئی تھی، پھر کیوں؟ ندا نے مقدس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ ندا سفیان پر حملہ اس نے کروایا تھا، کل پاپا کے آفس بھی وہ گیا تھا، اور اگر علی سے میری کوئی بھی بات ہوتی ہے تو وہ علی کا بھی وہی حال کرے گا جو سفیان کا ہوا ہے۔ اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر ہماری طرف سے ہاں نہ ہوئی تو وہ پاپا کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مقدس نے اسی سپاٹ انداز میں اسے بتایا۔ ندا منہ کھولے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تو کیا مقدس تم اس سے شادی کرو گی؟ ندا نے اس کا چہرہ اونچا کر کے پوچھا۔ ہاں، اس نے ندا کی طرف دیکھ کر کہا۔ ندا مجھے لگتا ہے مجھے کسی گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ میں تو سمجھتی تھی میں صاف زندگی گزار رہی ہوں، لیکن پتہ نہیں کہاں غلطی ہوگی۔ میں نے تو سنا تھا نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہوتے ہیں۔ ندا میں کیا نیک نہیں تھی؟ اس نے ندا سے پوچھا، جس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ پاپا کہتے ہیں وہ میرے لیے مر گئے، میں مانتی ہوں سب سچ ہے، لیکن میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو ایسا کبھی نہیں چاہا تھا، صرف ایک نیک مرد مانگا تھا جو صرف میرا ہو۔ پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ تم لوگ کہتے تھے کہ اتنی بڑی چادر میں کام کرنے والی ماسی جیسی لگتی ہوں، کوئی خوبصورتی نظر نہیں آتی۔ پھر اس نے کیا دیکھا مجھ میں؟ ندا نے بے اختیار اس کا چہرہ تھام لیا تھا۔ مقدس نے نظریں اٹھا کر ندا کو دیکھا جو باقاعدہ آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ وہ بے اختیار ندا کے گلے لگ گئی۔ پلیز مجھے بچا لو، پلیز، میں اس شخص سے نفرت کرتی ہوں، مجھے اس کے نام سے بھی ڈر لگتا ہے، مجھے ہر اس لمحے سے نفرت محسوس ہوتی ہے جب اس نے مجھے دیکھا، مجھے اپنے وجود سے، اپنے چہرے سے نفرت محسوس ہو رہی ہے جہاں اس کی نظر پڑی۔ وہ اب زور زور سے رو رہی تھی۔ اس نے الگ ہو کر ندا کو دیکھا جس کا چہرہ آنسوؤں سے گیلا ہو رہا تھا۔ اس شخص نے مجھے میرے باپ کی نظروں میں بے اعتبار کر دیا ہے، میں مر بھی نہیں سکتی، میں حرام موت مر کر اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے ناراض ہو گئے تو میں کہاں جاؤں گی؟ میں نے صرف پاپا کے لیے خیان کے لیے کیا۔ ندا پلیز مجھے کہیں چھپا دو، مجھے ان لمحوں سے خوف آتا ہے جب وہ شخص میرے سامنے ہوگا۔ ندا دعا کرو مجھے موت آ جائے، پلیز ندا دعا کرو میرے لیے۔ اس نے اپنا سر بستر پر گرا دیا، اس کا سارا وجود ہچکیوں کی وجہ سے لرز رہا تھا۔